السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے قسط نمبر 7 جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ جس وقت کے حالات بتا رہے ہیں، اس وقت عیسائی دنیا مشتعل تھی، وہ اسلامی ملکوں مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تھی۔ مسجد اقصی جیسی عظیم مسجد عیسائیوں کے قبضے میں تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک مکار پادری نے شہنشاہ جرمنی کو بھڑکایا۔ جب شہنشاہ جرمنی اس کے بھڑکاوے میں نہ آ سکا تو اس مکار پادری نے ایک غلط بات منسوب کی، ایک غلط بیانی سے کام لیا۔ اس مکار پادری نے کہا یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، جس کو یہ لوگ خدا مانتے ہیں، یسوع مسیح میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ سلطان شہنشاہ جرمنی یہ خبر سن کر چونک گیا۔ اس نے کہا عیسیٰ مسیح نے، یسوع مسیح نے ہمارے نام کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس مکار راہب نے، راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا کو، اس نے کہا یسوع مسیح نے پیغام بھیجا ہے کہ ایسے موقع پر مسلمانوں سے جنگ کرنا بہترین عبادت ہے، اور جو عیسائی جنگ میں شریک نہ ہو وہ اپنے مال کو پوری طرح جنگ کے لیے، اسباب جنگ کے لیے خرچہ کرے۔ اگر کوئی عیسائی اس جنگ سے قطع تعلق کرے، نہ خود شریک ہو نہ مال دے، تو اس پر قہر خداوندی نازل ہوگا۔ اس کے اس پیغام نے اہل دربار کو مشتعل کر دیا۔ دھیرے دھیرے پورا ملک جرمنی مسلمانوں سے انتقام لینے میں، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مشتعل ہو کر ایک بڑی فوج وہاں سے نکل گئی۔ اسی طرح اس مکار راہب نے شہنشاہ فرانس کو مشتعل کیا۔ دونوں ملک کی فوجیں تقریباً 9 لاکھ تھیں۔ ان فوجوں کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ملکوں کو ختم کریں، لیکن قربان جائیے کسی طرح یہ خبر سلجوقی بادشاہ سلطان شاہ مسعود کو مل گئی۔ شاہ مسعود نے جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی فوجیوں کو پہاڑوں میں الگ الگ جگہوں پر چھپا دیا۔ جب 9 لاکھ کا لشکر نکلا تو سلطان کے فوجیوں نے اس پر ایسی تیر اندازی کی، ایسا مہلک وار کیا کہ یہ 9 لاکھ لشکر شکست کھا گیا، پیچھے ہٹ گیا، لاکھوں لوگ مر گئے۔ اس موقع پر شہنشاہ جرمنی نے اس پادری سے کہا تم تو کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح کی ہم پر مدد آئے گی، کہاں آئی؟ مکار راہب نے کہا یسوع مسیح ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ محترم حضرات، عیسائی دنیا مسلمانوں سے جب سے برسر پیکار ہے، اپنی جنگ کو وہ مقدس جنگ کا نام دیتے ہیں، اور دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو مذہبی جنگ کا نام دے کر پیش کرتے ہیں۔ الغرض ایک طوفان تھا جو عالم اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن سلجوقی بادشاہ کی حکمت عملی نے اس طوفان کو کچھ دنوں کے لیے روک دیا۔ یہ خبر جب سلطان نور الدین زنگی کو معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک مبارک تہنیت نامہ، ایک مبارکبادی کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کا نصرت و حامی ہو۔ آپ نے عیسائیوں کی اس فوج کو، اس بلا کو، اس مصیبت کو، اس طوفان کو آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اب سنیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فنون جنگ میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ کتابوں کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے،
اور سلطان کتابوں کا مطالعہ کثرت سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ رات میں سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی شخص کے بزرگ داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی، تمہارا یہ کام نہیں، تم اپنے آپ کو میدان جنگ کے لیے تیار کرو۔ اس خواب نے سلطان کے دل میں ہلچل مچا دی۔ صبح اپنے استاد جو قاضی ابن عرسون کے نام سے تھے ان سے یہ خواب بتایا تو قاضی صاحب نے کہا سلطان صلاح الدین، ملت اسلامیہ اس وقت خون میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہی بہترین عبادت ہے۔ آگے چل کر سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے عیسائیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے، عیسائیوں کو شکست دینے کے لیے، ان کی تدبیروں کو ناکام کرنے کے لیے ایک میٹنگ کرتے ہیں جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے والد صاحب، اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی خود موجود ہوتے ہیں، اور سلطان کی پہلی جنگ میں شرکت جو ہوتی ہے یہ ہم آپ کو اس سے بعد والی قسط میں بتائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اپنی پہلی جنگ میں کس کس مشوروں سے سلطان نور الدین زنگی کو نوازتے ہیں، اور جنگ کے اندر ابھی ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ قسط نمبر 8 میں ہم بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسلسل قسط کو دیکھا کریں تاکہ تاریخ سے پردہ ہٹے اور آپ کو حقیقت کا علم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔